بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 87، آیات سورہ بقرہ کی 261 سے۔ اس سبق میں کچھ موضوعات ہیں، مسائل و سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ انفاق کے بارے میں پڑھیں گے کہ دین اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس کے فائدے، اس کی غایت، مقصد اس پر بیان ہوا ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ اسی طرح ایک اسلامی معاشرے میں اگر لوگ اس عمل سے باز رہیں گے، وہ انفاق نہیں کریں گے، وہ صدقات نہیں دیں گے، وہ اپنے غرباء کا، کمزوروں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ اجتماعی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اجتماعی ہلاکت کا یہ باعث بنے گا، اس پر ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، جو دینے والے ہیں وہ جو محتاج ہے، سائلین ہے، وہ فی سبیل اللہ انفاق کریں گے تو یہ معیشت کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا، اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ میں خلوص اور شریعت کی موافقت اور خلق خدا کی بلائی ضروری ہے۔ جب بھی ہم ایک پیسہ، ہزار، لاکھ، کروڑ جس قدر خرچ کر لیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے خلوص کو دیکھے گا کہ اس میں ہماری نیت کیا ہے، ہمارا جذبہ کیا ہے، ہمارا خلوص کیا ہے، یہ کام دین اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اور یہ کہ اس میں انسانوں خصوصاً مسلمانوں کی اجتماعی بلائی ہے یا نہیں، اس کو اس عمل سے اجتماعی خیر پہنچ رہا ہے یا نہیں رہا، اس کو دیکھا جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کے مصارف، یعنی اس کا حقدار کون، یہ حق انفاق کا، یہ اس کا حقدار کون ہے۔ ایک آدمی اگر ایسا عمل کرے تو کس پر کرے، یہ آج ہم پڑھ لیں گے۔ اور اس کو پھر جا کر بعد میں اس کے بعد پھر سود کا مسئلہ آئے گا۔ جب ان آیاتوں کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے، انفاق اور صدقات کے مسئلے کو، تو پھر ہم سود کو جانیں گے۔ اور اگر ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کو، صدقات کو ہم نے نہیں سمجھے، پھر ہم جا کر سود کو سمجھنے میں پھر ہمیں دقت ہوگی۔ جس طرح آج تک ہم مشکلات کا شکار، آج تک سود کو ہم صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر بڑا معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا کی معیشت میں وہ بہت پیچھے ہے۔ عالم اسلام کی معیشت دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے، اور مسلمان ملت غیر مسلم امت سے معاشی حوالے سے بہت تنگحال ہے، خوشحال نہیں ہے۔ یہ وجہ یہ کہ ہم نے پھر اس مسئلے کو سمجھا نہیں، تو اس کو سمجھیں گے تو وہ مسئلہ پھر سمجھ آئے گا۔ اگر ادھر ہم دھیان نہیں کریں گے پھر وہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آیات 261 سے سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھاتا۔ مثال الذین، ان لوگوں کی، ینفقون، جو انفاق کرتے ہیں، جو کیا کرتے؟ انفاق تو عربی کا لفظ ہے نا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس عربی لفظ کو آپ جانتے اس کا کیا معنی، تو ہم بولیں گے اس کا مطلب ہے خرچ کرنا، ہاں نا، ہم تو یہی بولیں گے۔ اللہ کے خرچ کرنا اور انفاق کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ انفاق نفق سے نکلا ہے۔ سرنگ کو تو ہم سب جانتے ہیں نا، سرنگ کے دونوں دروازے، یعنی دونوں اس کے دہانے کھلے ہوتے، ادھر سے بھی کھلا ہے ادھر سے، اس کو کیا کہتے؟ نفق۔ یعنی جس طرح دینے میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر آپ کو دیا ہے، آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے معیشت میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا دیا ہے؟ کھل کر دیا ہے نا۔ آپ امیر ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلی روزی آپ کو دی ہے، کوئی تنگی آپ محسوس نہیں کر رہے،
تو اسی طرح آپ نے بھی اپنے ہاتھوں کو کھولنا ہے. دینے والا ہاتھ بھی اللہ کا ہے, اور تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جو لینے والا ہاتھ ہے وہ بھی تو اس کا, خدا کا. جو ہاتھ آپ کو دے رہا ہے نا, پھر آپ کی آزمائش ہے دوسرا ہاتھ آپ سے لے رہا ہے, تو دینے والے ہاتھ کو تو آپ نے پسند کیا, وہ جو لینے والا ہاتھ ہے ادھر آپ کیوں ہچکچاتے؟ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلی روزی ملی, آپ نے اپنے ہاتھوں کو خلق خدا پر اللہ کے راستے میں ایسے ہی کھلا رکھا. اگر آپ ایسا کھلا رکھتے تو آج معاشرے میں کوئی غریب رہتا, کوئی بھوک سے مرتا. دنیا میں کروڑوں بچے وہ بھوکے ہوتے نہیں, بھوک سے مرتے. اربوں لوگ بھوکے ہوتے. خود عالم اسلام میں ہمارے معاشرے میں کروڑوں لوگ وہ غریب ہوتے نہیں ہوتے نا. ایک امیر آدمی ہے, اس کو اللہ نے کلی روزی دی ہے, باقی کو آپ چھوڑے, اس کے پاس جو محنت کش کام کرتے, جو مزدور کام کرتے, اس پر اس نے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھا یا بند رکھا؟ تو پھر بند رکھا ہے نا. ایک دہقان, ایک کسان ایک بڑے لینڈ لاٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے, جس کے لاکھوں ایکڑ زمین ہے, اس کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کمات, اس نے اس دہقان اس کے بچوں پر اپنے ہاتھ کو کھلا رکھا ہے. ہمارے عمرا نے ہمارے معاشرے میں جس طرح اللہ نے اپنا ہاتھ ان پر کھلا رکھا, میں سمجھانے کے لیے, یہ سمجھانے کے لیے, تو کیا انہوں نے ایسا ہی اپنا ہاتھ کھلا رکھا ہے؟ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے, کسی کو اللہ نے ہنر دیے, کسی کو اللہ نے دولت دی ہے, کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی چیز, کیا اس نے ان چیزوں کو خدا کا سمجھا کہ علم میرا نہیں خدا کا ہے, یہ دولت میری نہیں ہے خدا کی ہے, یہ طاقت میری نہیں ہے خدا کی ہے, یہ ہنر میرا نہیں ہے خدا کا ہے. تو جب خدا مجھے کہتا ہے کہ میرے راستے میں ایسے ہی اس کو صرف کرو جس طرح میں آپ کو دے رہا ہوں, تو کیا ہم مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ ادھر آ کر پھر ہم مذہب کے لباس میں آپ کو چھپانا چاہتے ہیں, بجائے اس کا کہ ہم قرآن پر عمل کریں, انفاق کریں, پھر ہم عمروں میں اپنے آپ کو چھپاتے کہ نہیں میں نے تو 20 عمریں کی, میں نے تو 10 حج کیے, میں نے تو مسجد بنایا, میں نے تو مدرسہ بنایا, میں تو خانقاہ کو چلا رہا ہوں, میں نے تو 10 دمبے ذبح کی. اچھا کام آپ نے کیا, آپ نے اچھا کام کیا. یہ جو خلق خدا بھوک سے مر رہے نا, اس کو اس بھوک سے کون نکالے گا؟ یہ جو بھوک سے لوگ مر رہے ان کو کون بچائے گا؟ یہ یتیم, یہ مسکین, یہ بیوائے, یہ ضرورت مند, یہ محتاج, ان کو اپنے پیروں پر کون کھڑا کرے گا؟ تو اگر اسلامی معاشرے کا ایلیٹ کلاس, مالدار لوگ اس آیات پر عمل کرے تو عالم اسلام کا پہیہ معیشت کا ترقی کرے گا یا پیچھے جائے گا؟ کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ عمراء کے پاس جتنی دولت ہے وہ اس دولت میں جو اللہ ان کو کہتا ہے, وہ جو غریب غربا کا حق ہے وہ نہیں دیتے. انفاق کو تو چھوڑے, دیکھیں انفاق جو ہے نا, آپ نے دیکھا نا, یہ چابی ہے جنت کی, دین اسلام کی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کی چابی کیا ہے؟ وہ انفاق ہے. آپ نیک انسان بن نہیں سکتے, آپ ایک خدا والا انسان بن نہیں سکتے جب تک وہ چیز خدا کے راستے میں خرچ نہ کرے جو تم کو محبوب ہے, وہ ہے پیسہ, وہ ہے دولت. ہم تو ٹیکس نہیں دیتے, ہم تو کرپشن کرتے ہیں, ہم تو غریبوں کا حق کھاتے ہیں, پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی بولتے. اپنے حق سے آپ نے دینا ہے نا, اپنی محنت سے, اپنی کمائی سے, اپنے علم سے. جہاں جہاں کے عمراء اپنے اپنے غریبوں کا خیال رکھتے, آج وہ فلاحی معاشرے بن گئے, نہیں بن گئے؟ آج وہ فلاحی معاشرے بن گئے. ادھر بھوک کا کسی کو خوف نہیں ہے نا, غربت کا کسی کو خوف نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے مالدار لوگ ہیں, وہ ہمارا خیال رکھیں گے. کیا ہمارے معاشرے میں اگر کوئی گرے غریب, اس کو اٹھانے والا کوئی ہے؟ نمازی آپ کو ہزاروں ملیں گے, اربوں ملیں گے, لیکن غریب کو اٹھانے والا آپ کو نہیں ملے گا. بیوہ کا سہارا آپ کو نہیں ملے گا, یتیم کا سہارا آپ کو نہیں ملے گا. مسجد میں بھاگنے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے, لیکن یتیم کے گھر کی طرف بھاگنے والا آپ کو نہیں ملے گا. نیکی تو یہ ہے. تو انفاق جس طرح اللہ نے کلی روزی آپ کو دی ہے, اسی طرح آپ نے روزی کو اللہ کے بندوں پر کھولنا ہے. مثل, مثال, الذین, ان لوگوں کی, ينفقون, جو
کھلا رکھتے ہیں. کیا ترجمہ میں نے کیا؟ کھلا رکھتے ہیں اپنی دولت کو. کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ. ہے نا؟ کوئی ریاکاری نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے. بعض لوگ تو سیاست کے لیے خرچ کرتے ہیں, بعض لوگ ریاکاری کے لیے کرتے. روپے خرچ کرتے پھر 10 کماتے اس سے نہیں. فی سبیل اللہ, صرف اللہ, صرف خلوص. ٹھیک ہے نا جی. تو فرمایا کمثل حبۃ, ایسی ہے جیسے ایک دانہ, انبتت کی اگی جس سے 7 سنابل, 7 بالے, 7 خوشے, فی کل سنبلۃ, ہر خوشے میں, ہر دانے میں, 100 حبہ, 100 دانے ہیں. واللہ یضاعف, اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا, جاننے والا ہے. آپ کے سامنے ایک کسان, ایک دہقان اللہ کے بھروسے پر, اس کے قانون کے بھروسے پر اپنا غلہ بوریاں بوریاں لا کر زمین میں ڈالتا نہیں ڈالتا. ہمیں تو بظاہر وہ پاگل نظر آ رہا ہے, ہمیں تو پاگل نظر آ رہا ہے. ہم اپنے غلے کو کاٹ رہے اور یہ اس کو زمین میں ڈال رہا ہے. اچھا, اس کے بعد اس غلے پر وہ محنت بھی کرتا زمین میں, پھر اس کو ہل چلاتا ہے, ہموار کرتا ہے, پانی دیتا ہے. تو جس نے اپنا غلہ کھایا اس کو نہیں ملا, اور جس نے خدا کی مشیت کے بھروسے پر اس کو ڈالا اس کو کتنا مل گیا؟ 700. ایک بوری کا, ایک دانے کا, ہے نا, 100 دانے. فی کل ثمرۃ, ہر خوشے میں 100 دانے, تو 700 دانے ہو گئے نا. تو ایک بوری کا کتنا ہوگا آپ ذرا بتائیں. تو اگر ہم معاشرے میں 1 روپیہ پھینکیں گے تو معاشرہ 700 گنا بار جو ہے نا, 700 گنا ترقی کرے گی. اگر ہمارے عمرہ اسی دہقان کی طرح اللہ پر بھروسہ کرے, جو اللہ نے ان کو دی ہے اس کو معاشرے میں لائے, بطور انفاق, بطور زکوٰۃ, بطور خیر خیرات, بطور صدقات, تو پھر ہر آدمی کام والا بن جائے گا. میں اکیلے میں 1 لاکھ کماتا تھا, اب میں نے اپنے پیسے میں دوسرے کو شریک کیا, اب 2 لاکھ بن گئے. ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ محنت کرے, اس کو 5 گنا بڑھائے. آپ نے اس کو دی, اس نے بھی کمایا, اس نے اس کو دی, اس نے بھی کمایا. اس طرح میرے پیسے سے 700 لوگ وہ کام میں آ گئے چل چلا کر. تو کتنی معیشت نے ترقی کی. 1 روپیہ 700 میں بدل گیا نا, اور 1 لاکھ 700 لاکھ, اب ذرا 7 کروڑ میں بدل گیا. تو جب ہم خرچ کریں گے نا تو معیشت میں ترقی آئے گی. یہ جو ہم خرچ نہیں کرتے معیشت میں تنگی آتی. اب سارا پیسہ میرے ہاتھ میں, آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو ترقی تو رک گئی نا. اور اگر میرا پیسہ آپ کی طرف آ جائے, آپ بھی اس میں اپنی محنت کو, علم کو, ہنر کو انوالو کرے, کتنی ترقی ہوگی. لیکن ہمیں غریبوں پر بھروسہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے غریبوں کو پیسہ دیا نا تو یہ اس کو کھا جائیں گے. اس طرح تو بالکل کھائیں گے جس طرح آپ اس کو دار ہیں, جس طرح آپ دے رہے ہیں نا اس طرح تو اس کو کھائیں گے, کیونکہ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ شریعت کے موافق کیا ہی نہیں ہے. نہ ہماری نمازیں قرآن کے مطابق, نہ ہمارا حج قرآن کے مطابق, نہ ہماری زکوٰۃ قرآن کے مطابق, نہ ہمارا روزہ قرآن کے مطابق, اور نہ ہمارا توحید قرآن کے مطابق. یقیناً ہم دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن اس کے بدلے میں معیشت ترقی کر رہی ہے, غریب ترقی کر رہے, غریب ترقی کر رہے. کتنے کٹکھٹانے والے لوگ ہر چوک پر جو ہے نا کھڑے. ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ کے انفاق سے غربت ختم ہوتی, مسکنت ختم ہوتی, لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے, اور ہر آدمی کماتا, ہر ایک اپنا ایسا معاشرے میں لاتا, ہر ایک ٹیکس دیتا, ہر ایک انفاق کرتا, اور ایک کی بجائے 100 گنا ترقی ہوتی. ایسا نہیں ہوا. جس طرح ہمارے حج نے ہمیں ایک, یعنی ہمارے حج نے ہمیں ایک امت نہیں بنایا, ہمیں وحدت پیدا نہیں کی. جس طرح ہمارے روزوں نے ہمیں تقویٰ پیدا نہیں کی, جس طرح ہمارے نمازوں نے ہمیں ڈسپلن پیدا نہیں کیا, خوف خدا, اسی طرح ہماری زکوٰۃ انفاق نے غربت کو ختم نہیں کیا. یہ صرف اس لیے کہ قرآن کے مطابق نہیں.
اگر اس کو قرآن کے مطابق کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ 1 کا 700. یہ کون کہتے ہیں؟ قرآن. تو اگر ہم واقعی انفاق کر رہے، واقعی ہم خیر خیرات کر رہے، واقعی ہم کروڑوں مویشیاں ذبح کر رہے، تو بھوک کو تو ختم ہونا چاہیے تھا، غربت تو ختم ہونی چاہیے تھی. لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے طریقے پہلے تو ہم دیتے نہیں ہے، جب دیتے وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس میں بھی خلوص نہیں ہے، اس میں بھی لوگوں کی خیر اور بلائی کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس کو ثواب کی نیت سے دیتے نہیں. بے شک آپ کو اللہ ثواب دے گا، لیکن انفاق تو اس لیے کہ دوسری کی غربت ختم ہو جائے، اس کی مسکنت ختم ہو جائے. تو آپ کا ہدف تو یہی ہے نا کہ معاشرے سے غربت ختم ہو جائے. لیکن ہمارے عمرا کہتے کہ نہیں، لوگ درجنوں درجنوں ہمارے دروازوں کے آگے لائن میں کھڑے رہے اور ہم ان کو جو ہے نا تپڑے مار مار کر ذلیل کر کر کے کچھ دے دیں ان کو، اور پھر ان کی فوٹو کشی کرے اور پھر دے دے کے دیکھو ہم کتنے سخی لوگ ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ کھلا رکھتے. انفاق کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کھلا رکھتے اپنی روزی کو، جس طرح اللہ نے کھلا دیا اسی طرح ہماری روزی کھلا ہے غریبوں کے لیے. فی سبیل اللہ، بار بار اپنے فائدے میں نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے کاموں میں، تاکہ دین اسلام کو فروغ ملے، تاکہ مسلمانوں کو ترقی ہو، تاکہ انسانیت غربت سے نکلے، تاکہ اسلام اور اللہ کے بندے اس کا فائدہ بلا ہو. ثم لا یتبعون، پھر نہیں پہنچاتے وہ، نہیں اتباع کرتے وہ، ما انفقو، جو انہوں نے دیا، منن، احسان جتانے سے، ولا اذن، اور اذیت دینے سے. ہم لوگ تو احسان جتا جتا کر دوسروں کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے. میں نے آپ کو اتنا پیسہ نہیں دیا، میں نے آپ کو اتنا نہیں دیا، میں نے آپ کو اتنا نہیں دیا. پھر اسی خیر خیرات پر ہم لیڈری کرتے، کچھ وقت خیر خیرات کرتے پھر ہم لیڈر بن جاتے. ایسا ہی نا، خیر خیرات کرتے اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم احسان جتاتے، لوگوں کو پھر ذلیل کرتے، پھر غربت میں اضافہ کرتے، غریبوں میں اضافت کرتے، ہر ایک کو پھر اپنے گاڑی کے پیچھے لگاتے. پھر چوکوں پر چھوٹے چھوٹے بچے معصوم پھول جیسے وہ مکیوں کی طرح ہمارے گاڑیوں کے ارد گرد کھڑے ہوتے. یہ ضلالت کی انتہا ہے نا جو ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے، یہ ضلالت کی انتہا ہے. اللہ کے بندوں کو اس طرح ہمارے عمرا پر ذلیل کرتے تو پھر کالماز جیسے لوگ پیدا ہوتے، لینین جیسے لوگ پیدا ہوتے ان قانونوں کے خلاف کر. کہ اصل یہی لوگ ہیں، یہ دینے کی آڑ میں جو ہے نا لیتے ہیں، دینے کی آڑ میں یہ لیتے ہیں، یہ اصل میں استحصال کرتے. ان کے دکھانے کے دانت اور ہے اور کھانے کے دانت اور ہے. یہ بیڑ کی شکل میں بیڑیا ہے. اٹھو دنیا کے غریبوں، اٹھو اور پکڑو ان کے گردنوں سے. وہ تو پھر یہ کہتا ہے نا، یہ بھی غصہ ہے، اگرچہ اس میں ایک سائنس بھی ہے، اس میں ایک تھیوری بھی ہے، لیکن اس میں غصہ بھی ہے، اس میں ایک نفرت بھی ہے. کیوں دکھ پہنچاتے ہو اپنی دولت سے خدا کے بندوں کو؟ کیوں تکلیف دیتے ہو ان کو؟ کیوں دکھلاوا کرتے؟ قارون کی طرح درشن دکھاتے ہو غریبوں کو. تمہارے بچے نوجوانوں کو درشن دیتے، تم دوسروں کو درشن دیتے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری بیٹیاں عورتوں کو درشن دیتے. پھر غریبوں میں جو ہے نا ایک ہرس پیدا ہوتا، ایک لالچ پیدا ہوتی. پھر جب وہ چیز تکمیل تک نہیں پہنچتی اس میں غصہ پیدا ہو جاتا، ایک حسد پیدا ہو جاتا، پھر ان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا، پھر وہ نفسیاتی طور پر مریض بن جاتے. آج ہمارے عمران نے یقین کرے ہمیں نفسیاتی مریض بنا، بس اپنے پیچھے لگا. وہ مولوی سے لے کر پیر سے لے کر فقیر تک ہر ایک کے ہاتھ میں کاپی ہے اور امیروں کے دروازوں پر جو ہے نا دستک دے رہا ہے. یہ غلط کہتا ہوں میں؟ شیخ الحدیث بھی دستک دے رہا ہے، شیخ الاسلام بھی دستک دے رہا ہے نا، پیر بھی دے رہا ہے، ہر ایک دے رہا ہے اور منت زاری ان کو کر رہے. پھر وہ احسان جتاتے، میں نے تو اگلے سال تم کو اتنا دیا تھا، میں تو اتنی مسجدیں چلا رہا ہوں، میں تو اتنی مسجدیں چلاتا ہوں، مدرسے چلاتا ہوں، میں تو فلان کرتا ہوں، میں تو فلان کرتا ہوں.
کیوں غریبوں کو اپنے پیروں پر تم کڑا نہیں کرتے ہو؟ کیوں غربت کو تم ختم نہیں کرتے؟ کیوں مسکنت سے لوگوں کو نہیں نکالتے؟ کیوں ضلالت سے لوگوں کو نہیں نکالتے؟ وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اپنے لیے مت کرو، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے کرو، جس طرح صحابہ کرام نے کیا۔ آپ کو میں کیا بتاؤں خلفاء راشدین کے بارے میں، آپ جانکاری رکھتے ہیں؟ ابو صدیق صاحب آپ کے سامنے اپنا سارا کچھ ملت کو نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے کچھ چھپایا ملت سے؟ حضرت عمر فاروق نے چھپایا؟ حضرت علی صاحب نے کچھ چھپایا؟ عبد الرحمن بن عوف نے کچھ چھپایا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، ایک مردہ قوم کو جب تم نے زندگی دینا ہے، اس کو جب تم نے زندگی، تو پہلے تو اس کو غربت سے نکالنا ہے نا جی، اس کی معیشت کو اپنے اسٹرانگ بنائے۔ تو معیشت کس چیز سے اسٹرانگ ہوتی؟ دینے سے نا، پیسہ دینے سے یا دعائیں دینے سے۔ جب ہمارے عمراء اپنا پیسہ نوجوانوں پر لگائیں گے، علم پر لگائیں گے، غربت کے خلاف، مسکنت کے خلاف، تو ہم زندہ قوم بنیں گے نا۔ سنگاپور آپ کے سامنے ہے، جاپان آپ کے سامنے ہے، بہت آپ کے سامنے ممالک، انہوں نے پیسہ لگایا، پھر انسانوں پر لگایا، غربت کے خلاف وہ لڑے، آج وہ زندہ قوم ہے۔ آپ جیپنیز کوئی مردہ قوم ہے؟ زندہ قوم ہے۔ کیوں؟ اب کیوں مردہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے عمراء، ہمارا ایلیٹ کلاس، ہماری اشرافیہ، ہمارے قارون، وہ اپنا پیسہ نہیں لگاتے، وہ چاہتے کہ ہم غریب سے غریب بن جائے۔ وہ کچھ اگر دیتے بھی ہے تو صرف احسان جتانے کے لیے، ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے، ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اور اگر انہوں نے اس لیے پیسہ دیا کہ نہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے بندے راضی ہو جائے، اللہ کے بندے غربت سے نکل جائے، اسلام ترقی کرے، مسلمان ترقی کرے، مسلمانوں کی معیشت ترقی کرے، یہ بری ہوئی قوم زندہ ہو جائے، اس کی معیشت زندہ ہو جائے، توانا ہو جائے، اس مری ہوئی قوم کے قرضے ختم ہو جائے، یہ IMF ورلڈ بینک کے چنگل سے نکل جائے، یہ سودخوروں کے چنگل سے نکل جائے، تو پھر لہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ پاک ان کو اجر دے گا، وہ بھی اللہ ان کو دے گا۔ پھر اللہ تو دینے والا ہے نا، وہ اتنا دے گا کہ یہ تصرف نہیں کر سکیں گے۔ ولا خوف، ابھی تو ان پر خوف ہے نا، آج انقلاب آئے گا، کل انقلاب آئے گا۔ داس کیپیٹل کو دیکھ کر ان کا خون خشک ہوتا ہے، یقین کر لیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو قارون نا، اس کتاب کو دیکھتے ہیں نا، اور میں آپ کو بتاؤں ان کا خون قرآن سے زیادہ خشک ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے بولا نا داس کیپیٹل کی بات، قرآن کو دیکھ کر ان کا خون خشک ہوتا ہے۔ اگر قرآنی انقلاب آیا اور اگر یہ غریب اٹھے اور اگر اپنے غصے کا انہوں نے اظہار کیا، یا میں زمین میں دنسائیں گے، جس طرح قارون کو دنسایا اللہ تعالیٰ نے نا، کو دنسائیں گے۔ تو اللہ نے بولا اس سے پہلے، اس سے پہلے کہ اٹھے ان کا ہاتھ اور تمہارا گریبان، تو اس سے پہلے پہلے ان کو اٹھاؤ، غربت سے ان کو نکالو، تاکہ تم خوف سے نکلو۔ آج ہمارے عمرہ خوف میں ہے نا، کہ آج میرا بچہ اغوا نہیں ہوئے، آج میری کوئی چیز اغوا نہیں ہو جائے، آج کوئی مجھ کو مارے نہیں، ہے نا۔ پھر کیا ہوئے گا؟ پھر ہر مسلمان تمہارے سر پر کڑا ہے، ہر مسلمان تمہارا پھر ساتھی ہے۔ پھر کوئی تم کو اغوا کرے، پھر تو اللہ تعالیٰ تم کو خوف سے نکالے گا، اس دنیا کے خوف سے بھی اور آخرت کے خوف سے بھی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ابھی یہ سب غم میں، کبھی کبھی اقبال کو بھی غصہ آتا تھا، جس کے تجھے دہقان کو میسر نہ ہو روٹی، اس کے ارخوش گندم کو جلا دو۔ وہ کہتا ہے اقبال یہ نوجوانوں کو کیا بول رہا، یہ بڑے بڑے جاگیردار، اگر یہ دہقان اٹھے نا، اگر یہ کسان اٹھے اور اگر انہوں نے بولا یہ غلہ میرا ہے، یہ دانہ دانہ میرا ہے، ورنہ ہم کھیتوں کو جلا دیں گے، پھر کیا ہوئے گا؟ تو اس سے پہلے کہ تمہارے کھیتوں کو وہ جلائے اپنے دانے کے لیے، تو اچھی بات نہیں کہ ان کسانوں کو اٹھاؤ، ان کے بچوں کو تعلیم دے دو، ان کو ہنرمندی سے کہو، غربت سے ان کو نکالو۔ اسی طرح کارخانے دار، اسی طرح تاجر، اسی طرح دوسرے تیسرے مالدار سارے، تو پھر یہ غم سے نکلیں گے۔ ابھی ادھر مصیبت ہے، غریب بھی خوف اور غم میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کیا ہوئے گا۔
اور امیر میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کیا ہوئے، اس لیے کہ جو اللہ کا امر ہے، جو نیکی کی چابی ہے انفاق، اس پر عمل نہیں ہو۔ آیات 263، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، اے امیرو، یہ جو تم ریاکاری کے لیے صدقات کرتے، تم نے مریضوں کو نفسیاتی مریض بنایا ہوا، احسان جتا جتا کر احساس کمتری میں تم نے مبتلا کیا، اس سے بہتر یہ ہے نا کہ ان کو خوش رکھو، ان کو اچھی بات تو کہو۔ احسان جتانے سے، ان کو اپنا غلام بنانے سے، ان کو اپنے پیچھے لگانے سے یہ اچھا ہے کہ ان کے ساتھ پیار والی بات کرو۔ کیا ہمارے غریبوں کے ساتھ پیاری باتیں کرتے؟ اپنی شادیوں میں ہمیں بلاتے؟ اپنی خوشیوں میں بلاتے؟ نہیں بلاتے نا، تو ہم سے بالکل وہ کہتے ہیں آپ الگ مخلوق، ہم الگ مخلوق۔ وہ تو جس کے پاس پیسہ آتا ہے ہمارے ہاں نا، تو ایک راڈ ادھر سے لگ جاتا ہے، ایک راڈ ادھر سے لگ جاتا ہے۔ وہ تو ایسا درشن دکھاتا ہے کہ قارون بھی اسے شرمائے۔ کون سا قارون؟ جس کو زمین میں دھنسایا گیا نا، وہ بھی شرمائے کہ میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا سائل کے اصرار پر، سائل ہے وہ غریب ہے، بار بار دروازہ کھٹکھٹائے گا، اپنی غریبی کا اظہار کرے گا، وہ غریب ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ جو بھی کرے گا، تو دیکھیے اس کو مت دو، اس کو پیار کرو، اس کو بھلے طریقے سے جو ہے نا کچھ نہیں بھی دیتے ہو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، خوبصورت بات ان کو کرو، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف۔ 10 روپے دیا، 10 گالیاں دی، 20 روپے دیے، 10 تپڑے دی، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو پیار دے دو۔ ہمارے معاشرے میں پیار ہے؟ ہماری اشرافیہ ایلیٹ کلاس، ہمارے عمرہ پیار دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم ہے، ہمارے ہوتی ہوئی خوف مت کرو۔ کبھی انہوں نے ایسا بولا؟ وہ تو ہمیشہ ہمیں نہیں چھوڑتے، ملک ابھی تک جو ہے نا کیا ہے، کرائسس میں، تو کس کو نہیں چھوڑتے؟ غریب کو نہیں چھوڑتے، بس ہم لوگوں کو دیکھ، ان کو نہیں چھوڑو، اور نہیں چھوڑو، بھائی نہیں آگے جوس نہیں بولتے، نہیں وہ کچھ خون پیدا ہوتا ہے کہ اس خون کو ہم بچوں کے حوالے کریں گے، یہ اس کو نہیں چھوڑ دیتے۔ واللہ غنی، اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ میں ازماتا ہے، یقین کر اللہ تعالیٰ غنی، جو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو دے گا، اللہ کے بندوں کو سپورٹ کرے گا، اللہ کے دین کو سپورٹ کرے گا، مجھے بولے اللہ اس کو چھوڑے گا؟ اللہ تو غنی ہے، وہ تو صرف امتحان دیکھتا ہے کہ وہ میرے لیے کیا کرتے۔ ویسے بھی تو سارا کچھ ہمیں اللہ نے دیا۔ دیکھیں ایک غلے کا دانہ ہم زمین میں ڈالتے، ہمارا خدا ہمیں کتنے دانے دیتا ہے؟ 700 دانے۔ ایک بیج ڈالتے اتنے بڑے بڑے خربوزے تربوزے اللہ میں دیتا نہیں دیتا؟ میٹھے میٹھے وٹامن سے پر، ایک گٹلی پورا درخت آم کا دیتا نہیں دیتا؟ ایک قطرے سے انسان۔ تو وہ غنی خدا جو بار بار آپ کو دے، 8.5 ارب انسان رہتے ہیں نا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ چوروں نے اس کو چوری کی ہے نا، گپلے بازوں نے، ورنہ تو اللہ غنی ہے۔ اگر کوئی دینے والا اللہ کی خاطر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر نہیں دے گا۔ یہ تو ایک عقیدہ رکھتا ہے نا، عقیدہ۔ حلیم، اللہ بردبار۔ دیکھو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی اچھا کبھی نہ، اپنی مرضی، تو کبھی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے ہمیں؟ کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف ہم نے دیکھا ہے؟ یہ سارا دکھ آپ لوگوں کی طرف سے، اے اشرافیہ، آپ بے شک بولو کہ خدا کی طرف سے، ہم نہیں مانیں گے، بے شک سارے مولوی تمہارے ساتھی بن جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو غریب بنایا ہے، دکھ اللہ پہنچا رہا ہے، تکلیف اللہ پہنچا رہا ہے، اے غریبو تمہاری قسمت میں غربت ہے، تم اور مولوی مل کر جو ہے نا ایسا کر رہے ہو۔ اللہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، وہ دکھ پہنچانے والا نہیں ہے، وہ سکھ پہنچانے والا ہے، وہ غنی ہے، وہ دینے والا ہے۔ یہ تم چور ہو، مل ملا کر جو ہے نا روزی پر تم نے قبضہ کیا، اور آگے سے بولتے کہ خدا نہیں دیتے۔ کبھی خدا نے دینے کے جو دینے کا طریقہ ہے اس کو کبھی اپنے ہاتھ کو اس سے اٹھایا؟ کبھی بارشیں ہمیشہ ہوتی،
زمین ہمیشہ اگتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو، ہے نا؟ اپنے صدقات کو بالمن، احسان جتانے سے، والادا، اور ایذا پہنچانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندوں کو اس کے بندے تکلیف پہنچے۔ پہلے تم نے اس کو غریب بنایا، تم اور مولوی مل کر، ہے نا، دونوں نے، اس لیے عقیدے میں ہم کو غریب بنا، یہ دنیا غریبوں کے لیے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں، فلانا یہ ہے وہ ہے نا۔ شکر کرو صبر کرو، شکر کرو صبر کرو، گھر میں کچھ نہیں ہے شکر کرو صبر کرو نا۔ یہ شکر اور صبر کے غلط فلسفے، غلط تفسیریں کر کر کے نا، ہے نا، اور غربت اچھی چیز ہے ایسا، ہے نا، یہ تو تم لوگوں نے دکھ ہمیں پہنچا ہے، غریب تو بنایا ہم لوگوں کو، ادھر سے تم لوگوں نے استحصال کی، عمرہ نے، ہے نا۔ اب جب یہ سارا کچھ کیا پھر بھی چین سے بیٹھتے نہیں، پھر بھی میرے بندوں کو تکلیف پہنچاتے، پھر بھی اس کی غربت پر ہنستے ہو، ہے نا، اور اس کے دکھ پر جو ہے نا خوش ہوتے ہو۔ شرم تم لوگوں کو نہیں آتی؟ یہ میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں بول رہے۔ کبھی کبھی ابھی بھی تو غصہ آتا ہے نا، کارل مارکس کی طرح، اقبال کی طرح، ہے نا؟ یہ حیف کی بات ہے کہ اللہ کے بندوں پر تم ہنستے ہو، اس کو دکھ پہنچاتے ہو۔ خدا کا بندہ اپنے رب کے بندے کو سکھ پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے۔ پھر مسلمان ہم سکھ پہنچا رہے، دکھ پہنچا رہے۔ ہمارے طاقتور، ہمارے عمرا، ہمارے ہنرمند، ہمارے عالم ہمیں سکھ پہنچا رہے، دکھ پہنچا رہے۔ بے شک ہمارے ہنرمند اپنے ہنر سے ہمیں فائدہ بھی پہنچا رہے، لیکن جس طرح وہ چھری سے ہمیں کاٹ رہے وہ بھی سب کو معلوم، جس طرح وہ ہمیں کاٹ رہے نا وہ بھی ہم سب کو معلوم۔ ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے ضائع مت کرو۔ جو امیر آدمی اللہ کے بندوں کو اپنی دولت کے بلبوتے پر سکھ پہنچائے گا وہ جنت میں جائے گا، دکھ پہنچائے گا جہنم میں جائے گا، تکلیف پہنچائے گا تو اس کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے نا۔ کالذی، اس شخص کی طرح مت کرو، ینفقو، جو انفاق کرتا ہے، جو کھلا رکھتا ہے، خرچ کرتا ہے مال، اپنے مال کو، ریا الناس، شہرت کے لیے، دکھلاوے کی خاطر کہ لوگ مجھے بولے بڑا سخی، بہت بڑا سخی، تاکہ پھر لوگ مجھے ووٹ دے دے، لوگ مجھے واہ واہ کرے، لوگ مجھے آگے کرے، پھر میں ان لوگوں کے کندھوں پر 1 کا 10 نکالوں۔ کتنا؟ اپنی بیٹکوں کو انہوں نے کولا ہے، غریبوں کو چائے پیسٹری، ہے نا، وقت پر کھلاتے، ہر وقت نہیں، وقت پر کھلاتے، میں نے سمجھے میری بات، ہر وقت نہیں کھلاتے۔ اچھا، پھر غریب خوش ہوتا، میں گیا ادھر ایسا جو ہے نا، انہوں نے مجھے گوشت دیا، انہوں نے مجھے لڈو دی، انہوں نے مجھے کیک پیسٹری، اس کے بعد ایک کیک دیا تھا نا، تمہارے کندھوں پر 100 کیک ابھی وہ نکالتا، اسی تمہارے کندھوں پر۔ اللہ تو ان چیزوں کو جانتا ہے نا، تو اسی لیے فرمایا ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ وہ تو میرے بندے غریب ہے، وہ تو بیچارے غربت نے ان کو ایسا کیا ہے نا، بدحال کیا ہے، وہ تو ہر ایک کے پیچھے بھاگتے، وہ تو ہر ایک کے پیچھے بھاگتے۔ ایسا معاشرہ تم لوگوں نے قائم کیا نا کہ ہر آدمی کو تم نے جو ہے نا اپنا غلام بنایا، معاشی غلام بنایا، وہ تم جانتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شاید یہ جو ہم ہیں نا، ہم تبدیلی نہیں دیکھ، لیکن جو دوسرا نسل آ رہا ہے، اللہ کرے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، علم کے ساتھ جڑ جائے، وہ باشعور مسلمان بن جائے۔ کیا بن جائے؟ باشعور، تقلیدی مسلمان نہیں، باشعور مسلمان، قرآن والا مسلمان۔ پھر آپ دیکھنا، پھر ان کا استحصال کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو دو لوگوں کو دکھلانے کی خاطر مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو کیا کرے گا؟ ضائع کرے گا۔ ولا یؤمن باللہ، اور وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا، والیوم الآخر، اور نہ آخرت پر اس کا ایمان۔ اگر وہ اللہ کو مانتا تو اللہ کے بندوں پر وہ خدائی کرتا، پھر اللہ کے بندوں پر ریاکاری کرتا، وہ اپنی پیسوں سے وہ قارون بنتا نہیں بنتا۔ جس کا آخرت پر ایمان ہو، اگر قیامت کے دن یہ غریب اٹھے نا
اللہ کے हुजूर में और अपना हक उमरा से मांगे, फिर उमरा क्या जवाब देंगे? देखिए, एक आदमी को कत्ल करना कसदन, 100 आदमी को कत्ल करना, हमारे उमरा रोजाना कितने लोगों को मार रहे हैं, माशी मौत कितने इस मुल्क में, हमारे मुल्क में कितने लोग भूख से मर रहे, नहीं मर रहे? इनका कातिल कौन है? यही लोग हैं। क्यों नहीं बोलते आप? यही एलीट क्लास है, यही मालदार लोग। इन्होंने दौलत को अपने हाथ में लिया, इन्होंने, लोग रोजाना गुर्बत से मर रहे, छोटे छोटे मासूम प्यारे बच्चे, उनको दूध नहीं मिल रहा है, उनको इलाज नहीं मिल रहा है ना, वो मर रहे, तो इनका कातिल कौन है? तो ये कातिल जन्नत में जाएगा। अगर इसका आखिरत पर ईमान होता तो ये अल्लाह के बंदों को मारता? ये तो अल्लाह के बंदों को उठाता, फिर वो तो अपना सारा पैसा गरीबों को देता था कि कोई भूख से नहीं मरे, कोई बच्चा जो है ना वो जहालत में नहीं मरे, हर बच्चा जो है ना वो स्कूल में हो जाए, हर बच्चे को इलाज मिल जाए, हर बच्चे को खाना पीना उसको मिल जाए, ताकि उस बच्चे की भी, उस बच्चे का चेहरा भी मेरे बच्चे की तरह सुर्ख हो जाए। ये जो आपको जर्द जर्द चेहरे मिल रहे हैं ना बच्चों में, ये कौन, ये जर्द जर्द चेहरे क्यों हैं? इनके सुर्ख चेहरों की सुर्खियों को किसने छीना हुआ है? इन्हीं उमरा ने छीना हुआ, जो मस्जिदें बना रहे। क्या बना रहे? मस्जिदें। ये भी आपको टरखाने के लिए, रिया अन्नास के लिए, रियाकारी के लिए कि मैंने मस्जिद बनाया। ये जो मदरसे चला रहा है ये भी रियाकारी के लिए, ये जो उम्रे कर रहा है ये भी रियाकारी के लिए। अगर ये खुदा वाले होते तो अल्लाह के बंदों को भूख से निकालते थे, अल्लाह के बंदों को, क्योंकि भूख तो इंसान को मार देते। एक इंसान को बचाना तमाम इंसानियत को बचाना है ना, मस्जिद जरूरी है, एक इंसान को जान को बचाना जरूरी है, तो क्यों नहीं बचाते? इसलिए कि वहां पर नाम नहीं है ना, उधर तख्ती नहीं लगा हुआ है। ये चाहते कि हर गरीब के घर के सामने मेरा तख्ती लग जाए, है ना, यही चाहते। मैं उन अमीरों का खिलाफ नहीं हूं जो कमाते भी है शरीयत के मुताबिक और खर्च भी करते हैं शरीयत के मुताबिक, उनके मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं हजरत उस्मान के क्यों खिलाफ? बिल्कुल नहीं हूं, वो मेरा हीरो है। हजरत अली के मैं खिलाफ नहीं हूं, हजरत सिद्दीक साहब, अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं क्यों खिलाफ? मैं तो कारून का खिलाफ, जो कारून की तरह जो है ना, फमसलहु कमस्सफ़ान, फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे साफ पत्थर, अलैहि, जिस पर पड़ी हो तुराब, गर्द, ऊपर ऊपर, फसाबहु, फिर बरस जाए उस पर, पहुंच जाए उसे, वाबिलुन, एक मूसलाधार बारिश, फतरकहु सल्दा, फिर कर जाए उसको बिल्कुल साफ, ला यक़दिरून अला शै, नहीं हासिल कर सकते वो कुछ उसका, कसबू, जो उन्होंने किया। देखिए, आप जब एक दाना डालते, पहले जमीन को हमवार करते हैं ना, ऐसी जमीन में डालते हैं इसका जाया नहीं हो जाए ना। और अगर आप पथरीली जगहों में जहां मामूली मिट्टी है वहां दाना डालेंगे, उधर से पानी का रेल आ जाएगा, हर चीज को ले जाएगा। इसी तरह अगर हम अपना पैसा शरीयत के मुताबिक खर्च नहीं करेंगे, हम में खुलूस नहीं होगा, उसमें मफाद आमा वो नहीं होगा, इस्लाम का फायदा नहीं है, मुसलमानों का फायदा नहीं है, उसमें सिर्फ तुम अपने फायदे को देखते हो, फिर तुम्हारा पैसा जाया हो गया। एक है 10 से 1000 है, लाख जाया हो गया। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है, हमारी जो एलीट क्लास है ना, जो मालदार लोग, वो मगरिब में बैठे कुछ मालदार लोग, पता नहीं क्या वजह हम पर रहम करते, तरस आता है, जो भी होता है मुझे मालूम नहीं ना, वो कुछ हमें देते, ऐड देते, ये बदबख्त उसको भी खाते हम लोगों से, यकीन करें, उसको भी खाते। जो हुकूमत में कुछ ये हमारे लिए निकालते हैं ना कुछ, फिर उसको भी ये खाते फंडों के हवाले से, फिर उस पर सियासत करते, ये फलान फंड है फलान के नाम पर, फलान फंड है फलान के नाम पर, आप समझते हैं ना, फलान फंड है फलान के नाम पर, फिर उसी पर ये सियासत करते, फिर हुकूमतों में आते, पैसा भी हमारा है, अच्छा उस पर तुम्हारा लेबल क्यों लगा हुआ है? तुम्हारा लेबल क्यों लगा हुआ? पैसा तो हमारा है, इसीलिए लगा हुआ है कि फिर हम आपको वोट देवे, फिर आपको आगे भेजे, आप फिर हमारा माशी इस्तेसाल करें। तो क्या इन लोगों की उस इन्फाक को अल्लाह कबूल करेगा? नहीं करेगा। लेकिन कौम तो दुआएं दे रही, क्यों दुआएं दे रही? इसलिए दुआएं दे रही, कौम कुरान को नहीं जानती। अगर कौम कुरान को
जानती है ना, तो कभी इनको दुआ नहीं देते। देखिए हमें तरसा तरसा कर 10 रुपए देते ना, हम कितनी दुआएं करते, क्यों करते? 10 रुपए से क्या बनता है? तुमने हमको जलील किया, अपने पीछे बगाया, हर दिन तुमने हमको चौक पर खड़ा किया, हमारा जलालत कर रहे हो, फिर हम दुआएं क्यों दे तुमको? तो कुरान को नहीं जानते। अगर हम कुरान को जानेंगे ना, तो हम उसके उस 10 रुपए को उसके मुंह पर मारेंगे। जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं ये चीज उनके मुंह पर मारा जाएगा, कबूल अल्लाह ताला नहीं करेगा। ये जो उलमाए कराम बड़ी बड़ी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं ना, वो करते जाए, वो करते जाए, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ऐसे नाशुकरों को ना हिदायत नहीं करते। अल्लाह ने इतना उनको दिया, इन्होंने अल्लाह के बंदों को क्या दिया? शुक्रगुजारी क्या है? एक वो है जो उलमाए कराम ने हमें बताया, भूख से मरो शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। दस्तरखान पर कुछ नहीं है, शुक्र अल्लाह का। पानी तो है यार, ठंडा पानी तो है, एक ही शुक्र है। एक वो शुक्र है जो हमारे प्यारे पैगंबर ने हमें समझाया, जो हमें कुरान ने बताया। याद है आप लोगों को मैंने बताया था? हाँ, वो अरब लोग अपने मेहमानों के लिए एक अच्छी ऊँटनी या बकरी पालते थे, फिर उसको खूब खिलाते पिलाते थे। अचानक कोई मेहमान आएगा ना, तो हम इस ऊँटनी को या बकरी को धोएंगे, इसका ताज़ा दूध उसके सामने रखेंगे, तो वो मेहमान बड़ा खुश हो जाएगा, फिर हमारा एक नाम होएगा। मेहमान आ जाता था, ऊँटनी को धोते थे, तमाम दूध वो अपने मालिक को दे देते। हालांकि वो कुछ छुपाती है ना, नहीं, उसने छुपाई नहीं। बकरी है तो सारा दूध वो अपने मालिक को दे देती, कुछ नहीं छुपाती। इस बकरी को अशकिरा वो कहते थे। जिस तरह अल्लाह ने हमें दिया, जब अल्लाह ने हमसे मांगा तो उस बकरी उल्टी की तरह अल्लाह के मेहमानों को यानी अल्लाह के बंदों को हमने दे दी। ऐसा करते हैं हमारे मालदार लोग, तो ये नाशुक्रे है ना। बस आज इतना ही पढ़ सके, आयात 264 पर खत्म।